کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 18 جون سن 2019 ہے۔ ہم آپ کے لیے کتاب جلوہ نور ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ چہاردہ معصوم علیہ السلام کی مختصر زندگی نامہ اور ہر ایک کی 40 احادیث کا مجموعہ۔ تدوین و تالیف حیدر عباس عابدی صاحب، تصحیح سجاد حسین مہدوی صاحب، کمپوزنگ حسین نقوی صاحب۔ کتاب کے ناشر ہیں مرکز علم و عمل کراچی۔ یہ کتاب کل 402 صفحات پر مشتمل ہے۔ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانۂ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0346 2767 655 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kashanebasirat.com kashanebasirat.com۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 1 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ۔ محبت عمل اور پیروی کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر محبت کا دعویٰ صرف زبانی ہو اور عمل پیروی سے عاری ہو تو ایسی محبت جھوٹی کہلائے گی۔ البتہ بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کی پیروی کرے، لیکن نہ اس کو سیرت و کردار کا علم ہوتا ہے اور نہ علم حاصل کرنے کے ذرائع اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ہم شیعان اہل بیت علیہم السلام جو نہ صرف اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں بلکہ شیعہ یعنی پیروکار ہیں، ان کی سیرت پر چلنے والے اور ان کے اقوال پر عمل کرنے والے ہیں، اور شیعہ کے معنی بھی یہی ہیں۔ لیکن یہی شیعہ ان عظیم ہستیوں کی سیرت اور تعلیمات سے دور نظر آتے ہیں، جو کہ ان کی ناکامی اور ذلت کی بنیادی وجہ بن جاتی ہے، جبکہ ان کی باعزت و پروقار سیرت اور قیمتی تعلیمات ظلمتوں میں روشنی کا پیغام ہے، جو ہر گمراہ کو ہدایت کی راہ دکھا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتی ہیں۔ یہ عظیم شخصیات اپنی پوری زندگی ذلت سے دور رہیں اور عزت کی موت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، لہذا ان کی زندگی بہترین اسوہ اور ان کی موت بہترین نمونہ ہے۔ آج اگر ہمیں کامیاب زندگی گزارنی ہے اور عزت کی موت مرنا ہے تو اپنی عملی زندگی میں انہیں نمونہ عمل بنانا ہوگا۔ انہیں نمونہ عمل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سیرت کے تمام پہلو اور ان کی تعلیمات ایک اچھے اور سادہ انداز میں ہمارے سامنے موجود ہوں۔ اگرچہ ہر دور میں اس مقصد کے حصول کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن پھر بھی بہتر سے بہتر کام کی ضرورت اب بھی باقی ہے۔ اسی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے ہم نے اس مقصد کی جانب اپنے پہلے قدم کے طور پر جلوہ نور کا سلسلہ شروع کیا، جس کا آغاز روز ولادت باسعادت سیدہ کونین
حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے منعقدہ سیمینار سے ہوا اور جلوہ نور کی پہلی کڑی بی بی دو عالم کی عملی سیرت اور اقوال کی صورت میں نمودار ہوئی، جس کو کافی پسند کیا گیا۔ اس پسندیدگی نے ہماری ہمت بڑھائی اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس سلسلے کو آخری امام تک مکمل کریں گے۔ خدا کی توفیقات ہمارے شامل حال ہوئیں اور ان خدا کے برگزیدہ بندوں کی نظر کرم سے رمضان کے مبارک مہینے میں یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا۔ اتفاق یہ کہ ہم نے جمعے کے مبارک دن آخری امام کے اقوال پر مشتمل یہ سلسلہ مکمل کیا تھا، جو آپ ہی سے منسوب ہے۔ ممکن ہے اس اتفاق میں کوئی نوید پوشیدہ ہو۔ اس سلسلے کے کچھ ایڈیشن الگ الگ کتاب کی صورت میں شائع ہوئے، لیکن متعدد قائلین کا اصرار تھا کہ ان سب کا مجموعہ ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا جائے، جو کہ حاضر خدمت ہے۔ ہم اس کام کی تکمیل پر اپنے پروردگار کے مشکور ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیقات اور توانائی کے سبب ہم یہ عظیم کام انجام دے سکے۔ ہمیں قطعاً اس بات کا زعم نہیں کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے۔ اگر اس کام میں کہیں کوئی خامی یا غلطی محسوس کریں تو اسے ہماری امانت سمجھتے ہوئے ہم تک ضرور پہنچائیں۔ والسلام۔ حیدر عباس عابدی، مرکز علم و عمل، کراچی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم تکوین و تخلیق کا سب سے مبارک واقعہ باعث تخلیق کے کائنات، مدعائے لولا کہ لما خلق تو افلاق، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ یوں تو حضور کا نور اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق ہے، لیکن عالم اسباب میں اس نور کا ظہور 17 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 29 اگست 570 عیسوی کو ہوا۔ دیگر روایتوں میں حضور کی ولادت 12 ربیع الاول بیان کی گئی ہے۔ آپ کی جائے ولادت مکہ معظمہ ہے۔ تکمیل دین اور اتمام نعمت کا فریضہ عظیم انجام دینے کے بعد آپ نے 28 صفر 11 ہجری کو رحلت فرمائی۔ روضہ اقدس مدینہ منورہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا اسم مبارک عبداللہ ابن عبد المطلب ہے اور والدہ کا نام نامی جناب آمنہ بنت وہاب ہے۔ آپ کا تعلق عرب کے مشہور و معزز قبیلہ قریش کی اس شاخ سے ہے جو بنو ہاشم کہلاتی ہے۔ بنو ہاشم حضرت اسماعیل کے توسط سے آل ابراہیم سے مربوط ہیں اور آل ابراہیم کو اللہ نے مصطفیٰ منتخب قرار دیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کی تخلیق کا سبب ہے اور غیر غرض و غایت بھی کنز مخفی کی معرفت، اللہ کی ربوبیت کا اقرار اور اپنی عبدیت کا اظہار ہے۔ حضور مخلوق اول ہونے کے ساتھ ساتھ عہد اول بھی ہیں، اور چونکہ اللہ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، اس لیے آپ سارے موجودات و مخلوقات کو ان کے مقصد تخلیق یعنی اللہ کی ربوبیت اور اپنی عبودیت کے اقرار کی معرفت کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ یہی منصب رسالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبودیت کا کامل ترین نمونہ ہے، وہاں رسالت کا کمال بھی آپ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور نے اس عالم آب و گل میں حیات دینوی کے 63 سال گزارے۔ آپ کے والد کا انتقال تو آپ کی ولادت سے قبل ہی ہو گیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے بھی دائے اجل کو لبیک کہا۔ اس کے بعد آپ کی کفالت و حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ 25 سال کے سن میں آپ نے عرب کی معزز و معتمد خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ان کی خواہش پر عقد فرمایا، جو اپنی شرافت و نجابت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔
سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں مبعوث با رسالت ہوئے۔ آپ کا اعلان رسالت کفر اور شرک کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ سرزمین عرب اس وقت ضلالت و گمراہی کے اس دور سے گزر رہی تھی جسے تاریخ میں دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت کی دعوت حق کے نتیجے میں باطل کی تمام قوتیں آپ کے خلاف برسر پیکار ہو گئیں۔ مکہ کے گلی کوچے، شعیب ابی طالب کا حصار اور طائف کے کوچہ و بازار ان مصیبتوں کے گواہ ہیں جو دعوت حق کی راہ میں اللہ کے رسول نے برداشت کی۔ بالآخر مکہ کی فضا اس قدر مخالف ہوئی کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ مسلمانوں کے کیلنڈر کی بنیاد یہی ہجرت رسول ہے۔ مدینے میں حضور کی زندگی کا وہ دور شروع ہوا جو اسلام کے تمکن اور اقتدار کا دور تھا۔ مدینے میں ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں آیا جس کی بنیاد اسلام کے اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ رفتہ رفتہ اس معاشرے نے ایک با اقتدار مملکت کی شکل اختیار کر لی۔ مکہ کے مشرکین اور دیگر اسلام دشمن قوتیں حضرت کی اس کامیابی سے اس قدر برا فروختہ تھیں کہ حضور کے خلاف مسلسل لشکر کشی کی جاتی رہی، لیکن اللہ کی رحمت نے باطل کے زور کو توڑ دیا۔ بالآخر مکہ بھی فتح ہو گیا، یہودیوں کی طاقت بھی ٹوٹ گئی اور عیسائیوں نے بھی دعوت مباہلہ کے نتیجے میں حضور کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 23 سال کے مختصر عرصہ تبلیغ میں اسلامی انقلاب کا دائرہ اثر ہر طرف پھیلتا گیا، یہاں تک کہ جو حکم خدا تھا وہ اپنی آخری حد تک جاری ہو گیا۔ تو اللہ کے محبوب بندے اور رسول نے اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر اختیار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ پیغام رحمت اور میزان ہدایت ہے۔ یہ کائنات آپ ہی کے وجود کی برکت سے خلق ہوئی اور آپ ہی کے فیض رحمت سے قائم و دائم ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، پس اے صاحبان ایمان تم بھی نبی پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرو۔ احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کی فضیلت۔ علم معرفت پیدا کرتا ہے اور معرفت سے یقین حاصل ہوتا ہے، اور یقین کے ساتھ کیا جانے والا عمل خدا کی قربت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن معرفت کے بغیر کتنی ہی عبادت کی جائے قرب خداوندی حاصل نہیں ہوتی۔ پیغمبر گرامی اسلام علم کی اسی اہمیت اور عالم کی یہی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1، جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا، اور عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو 14ویں کے چاند کو دوسرے تمام ستاروں پر حاصل ہے۔ سنت کی اہمیت۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن درج ذیل حدیث میں بتایا گیا کہ نیت کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، حدیث نمبر 2، کوئی قول بغیر عمل کے قابل قبول نہیں ہے، کوئی قول اور کوئی عمل بغیر نیت کے قبول نہیں ہوگا، اور کوئی قول و عمل اور نیت قابل قبول نہیں جب تک وہ مطابق سنت نہ ہو۔ اخلاق حسنہ کا اثر۔ ویسے تو ہر صفت ہی انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے نہ صرف انسانی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے بلکہ روز قیامت بھی جہنم کی آگ ان پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں جس پر کل روز قیامت جہنم کو حرام کر دیا جائے گا؟ عرض کیا، ضرور بتائیے۔ فرمایا، بردبار، میل جول رکھنے والا، نرم کو اور سختی نہ کرنے والا۔ روزہ اور غیبت۔ روزے کی اہمیت ازر من شمس ہے۔ روزے دار کی سانس اور نیند کو بھی عبادت شمار کیا گیا ہے۔
لیکن جب کوئی روزے دار مسلمان کی عزت پر زبان درازی کرتا ہے تو اس کے روزے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 4، روزے دار اپنے بستر پر آرام کر رہا ہو تو بھی وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی غیبت نہ کرے۔ صابر کون؟ اصولی طور پر اخلاقی صفات کو پہچاننا مشکل کام ہے کیونکہ اس کی علامتیں واضح نہیں ہوتی۔ صبر ایک بہترین اخلاقی صفت ہے۔ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے، حدیث نمبر 5، صابر کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ سستی نہیں کرتا، دوسری یہ کہ وہ آرزودہ خاطر نہیں ہوتا، اور تیسری یہ کہ وہ اللہ عز و جل سے شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ سستی کرنے والے نے حق کو ضائع کیا، آرزودہ خاطر ہونے والے نے شکر ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے والے نے نافرمانی کی۔ دنیا یا آخرت؟ انسان دنیا سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اسے ماد اور اخروی زندگی پر یقین کامل حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا عقیدہ ہے، لیکن ایمان نہیں کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا اور دنیاوی اعمال کی بنیاد پر ایک اخروی زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جس انسان کو اس کا یقین ہو جائے وہ عارضی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس زندگی جاوید کی فکر کرے گا۔ چنانچہ فرمایا، حدیث نمبر 6، اگر تم آخرت کے خیر و شر کا اسی طرح یقین رکھتے جس طرح دنیا کا یقین رکھتے ہو تو آخرت کی طلب کو ترجیح دیتے۔ ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟ زندگی عمل کا مقام ہے اور آخرت حساب کتاب کی جگہ۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انہی سوالوں میں سے 4 اہم سوالوں کا تذکرہ خصال صدوق میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ فرمایا، حدیث نمبر 7، کسی بندے کے قدم قیامت کے دن ثابت نہیں رہ سکتے جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں فنا کیا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں فرسودہ کیا۔ نمبر 3، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کس طرح عمل کیا۔ نمبر 4، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ اور ہم اہل بیت سے محبت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ دائمی غفلت بہت بڑا عذاب ہے جس کے نتیجے میں اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رہتی اور انسان برائی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ غفلت کبھی عارضی ہوتی ہے کہ انسان کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار غفلت دائمی ہوتی ہے کیونکہ انسان خواہشات نفسانی اور شہوتوں کی جولانی میں کچھ اس طرح گرفتار ہو جاتا ہے جو اسے بیدار نہیں ہونے دیتی، اور جب موت آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا، لیکن اس وقت یہ بیداری اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ حدیث نمبر 8، لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو بیدار ہوں گے۔ بعض اعمال کے اثرات، انسان کے اکثر نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک انہیں وہ اپنی زندگی میں انجام دیتا رہے گا ان کا ثواب اسے ملے گا، لیکن بعض اعمال ایسے بھی ہیں کہ ان کا ثواب موت کے بعد بھی اسے ملے گا۔ ان میں سے اکثر اعمال ایسے ہیں جن کا فائدہ عوام الناس کو پہنچتا ہے۔ اس بارے میں خاتم النبیین فرماتے ہیں، حدیث نمبر 9، 7 چیزوں کا ثواب انسان کی وفات کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ جو شخص کھجور کا یا کوئی بھی پھلدار درخت کاشت کرے یا کنواں کھدوائے یا نہر جاری کروائے یا مسجد بنوائے یا قرآن لکھے یا علم کی وراثت چھوڑے یا ایسی صالح اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرے۔ خواہشات کی زیادتی، خواہشات کا زیادہ ہونا جہاں دنیا میں تباہی کا باعث ہے وہاں آخرت میں بھی خدا کے غضب کا سبب ہے، کیونکہ اکثر برائیاں بے جا توقعات اور خواہشات سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ خاص طور پر اگر بیوی شوہر کے ساتھ رویہ اچھا نہ رکھے اور اس کے ساتھ ایسی توقعات وابستہ کر لے اور ایسی خواہشات کو پورا کرنے پہ اصرار کرے جس کا بجا لانا اس کے بس میں نہ ہو، تو یہ زندگی
شوہر اور بیوی دونوں کے لیے جہنم بن جاتی ہے، اور اس جہنم سے نکلنے کے لیے اکثر اوقات شوہر غیر قانونی طور پر یا غیر شرعی کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے پورے خاندان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسی غیر ذمہ دار بیوی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، حدیث نمبر 10، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھے اور اسے ایسے کام پر مجبور کرے جس کی طاقت اور قدرت اس میں نہ ہو تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، اور وہ خدا سے اس حال میں ملاقات کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دوست کا کردار انسان کے افکار و کردار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دوست کی بات پر عمل کیا جائے۔ دوست کی دوستی جہاں دنیا میں اثر انداز ہے، وہاں آخرت میں بھی اس کی ہمنشینی کا باعث ہے۔ لہذا دوست کا انتخاب غور و فکر کے بعد ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک مختصر حدیث میں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 11، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ اچھی عادت کا اثر، اچھے کاموں کی عادت ڈال لینی چاہیے جو آگے چل کر فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر کبھی کسی مشکل کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو بھی فضل الہی شامل حال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر بہت مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، حدیث نمبر 12، جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہی نیک اعمال لکھتا ہے جو اپنی صحت کے عالم میں کیا کرتا تھا، اور اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ امت مسلمہ جس طرح ہر رشتہ دار کا کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے، وہاں اسلامی برادری ہونے کے ناطے بھی مسلمانوں پر بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کچھ مسلمان مسائل کا شکار ہوں یا کسی ظالم کے پنجے میں پس رہے ہوں۔ اس وقت ضروری ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیے جائیں۔ موجودہ حالات میں اس حق کی ادائیگی کی ضرورت کا احساس اور زیادہ ہو جاتا ہے جب مختلف ہیلے بہانوں سے مسلمان ممالک پر یکے بعد دیگرے حملے ہو رہے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرے مسلمان عوام جنگ کی زد میں۔ ایسے حالات میں خاموش رہنے والوں کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ حدیث نمبر 13، جو انسان کسی کو سنے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے پکار رہا ہے اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ 3 طبقے 3 رابطے۔ اگر علمی اور روحانی معاملات میں اپنے آپ سے بہتر اور دنیاوی اور مادی معاملات میں خود سے کمتر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو اس کے اثرات زندگی پر اچھے پڑتے ہیں۔ علماء کا علم اور روحانی عادات اس کے کردار کو بناتی ہیں، جبکہ فقراء کی غربت کو دیکھ کر اسے اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، حدیث نمبر 14، صاحبان علم سے سوال کرو اور دانشوروں سے گفتگو کرو اور غریبوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ ہمسائے کے حقوق۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے حالات سے باخبر رہا جائے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان کے حالات کا علم نہ رکھے یا علم ہو اور اسے استطاعت کے باوجود ان کی ضرورت پوری نہ کرے تو یہ خدا کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔ یہ محض انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، یعنی جس گلی، محلے یا شہر اور ملک میں چند لوگ بھوکے سوتے ہوں، وہاں رحمت
الہی کی توقع ابس ہے۔ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 15، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ جس آبادی کے لوگ سو جائیں اور ان میں کوئی بھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ کثرت سے سجدے کرو۔ سجدہ عبادت کی معراج ہے۔ حالت سجدہ میں انسان جہاں اپنی پستی، عاجزی اور کمزوری کا احساس کرتا ہے، وہاں خدا کی عظمت، قدرت اور قوت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ سجدہ خدا کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سجدہ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے عبد حقیقی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 16، سجدے زیادہ کرو کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔ توکل کا نتیجہ، ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت خدا پر توکل اور اعتماد ہے۔ توکل یعنی اس بات کا یقین کر لینا کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس بنیاد پر صرف خدا سے امید رکھنا اور لوگوں سے اپنی تمام تر توقعات ختم کر لینا۔ اگر انسان خدا پر صحیح معنی میں توکل کرے تو خدا بھی اس کی سختیوں کو آسان اور اس کے لیے اسباب کو فراہم کر دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے حدیث نمبر 17، اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر پلٹتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام اور ایمان میں بہت فرق ہے۔ زبانی اقرار سے انسان مسلمان تو کہلا سکتا ہے، لیکن مومن بننے کے لیے دل سے معرفت حاصل کرنا اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ یعنی حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے عقائد کے مطابق اعمال انجام دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا حدیث نمبر 18، ایمان زبان سے اقرار کرنے، دل سے معرفت حاصل کرنے اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ مومن کی پہچان، مومن گناہوں سے پرہیز کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو اس پر سخت نادم ہوتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی مومن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 19، جس شخص کو اس کی بدی غمگین کر دے اور اس کا نیک عمل اس کو خوش کر دے وہ مومن ہے۔ کامل ایمان، ایمان کے کامل ہونے کی ایک اہم علامت نفس پر مکمل کنٹرول ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 20، جس کسی میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو گویا اس میں ایمان کے خصائل کامل ہیں۔ جب خوش ہو تو اس کی خوشی اسے کسی باطل کام میں نہ ڈال دے، جب وہ ناراض ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے منحرف نہ کر دے، جب وہ قدرت حاصل کرے تو ایسا کام نہ کرے جس کا اسے حق نہ ہو۔ توبہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی روح سے توبہ قبول ہونے کی 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، گناہ کا سبب کفر و طغیان نہ ہو، یعنی جہالت اور نادانی کی بنیاد پر سرزد نہ ہوا ہو۔ گناہ کا سبب کفر اور طغیان نہ ہو، یعنی جہالت اور نادانی کی بنیاد پر سرزد ہوا ہو۔ نمبر 2، گناہ کے ارتکاب کے بعد فوراً اپنے کیے پر نادم ہو جائے۔ اس لیے توبہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پشیمانی 21، حدیث نمبر 21، پشیمانی توبہ ہے۔ دعا یقین کے ساتھ، دعا دراصل اپنی عاجزی اور معبود کی قدرت کے اقرار کا نام ہے، لیکن اکثر لوگ صرف عادت کی بنیاد پر دعا کرتے ہیں اور انہیں اس کے قبول ہونے کا یقین نہیں ہوتا۔ شاید اسی لیے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 22، خدا کی جانب سے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگو اور یہ بھی جان لو کہ خدا بند عالم غافل دل کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔
دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اکثر دعا کرنے والی سوال کرتے ہیں کہ ہماری ساری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس سوال کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 23، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ انہیں قبول نہیں کرتا، جبکہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔ فرمایا تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، تم اللہ کی معرفت تو رکھتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ نمبر 2، تم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 3، تم رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کی آل سے دشمنی رکھتے ہو۔ نمبر 4، تم شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کی موافقت کرتے ہو۔ نمبر 5، تم جنت کو تو پسند کرتے ہو لیکن اس کے لیے عمل بجا نہیں لاتے۔ نمبر 6، تم جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اپنے جسموں کو اس میں پھینک دیتے ہو۔ نمبر 7، تم اپنے عیوب کو بھلا کر دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے میں مشغول رہتے ہو۔ نمبر 8، تم دنیا کو ناپسند کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر اس کے لیے مال جمع کرتے ہو۔ نمبر 9، تم موت کا اقرار تو کرتے ہو مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 10، تم اپنے مردوں کو دفن تو کرتے ہو مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اسی بنیاد پر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ روزہ انسانی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ خود انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنی خواہشات پر اپنے پروردگار کے حکم کو ترجیح دے کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ میری بہتری کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، لہذا اس کے احکامات میری خواہشات پر مقدم ہے۔ اسی تربیتی اہمیت کے پیش نظر روزے کے صرف کھانے پینے سے پرہیز تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا دائرۂ کار خدا کے ہر حکم کی تعمیل اور اس کی قربت کے ہر وسیلے کو اختیار کرنے تک پھیلا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا حدیث نمبر 24، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان اور آنکھ بھی روزہ رکھیں، تمہارے روزے کا دن افطار والے عام دن جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ پوشیدہ صدقہ، ہر عبادت میں خلوص شرط ہے۔ جب انسان صرف اور صرف اپنے پروردگار کی رضا کی خاطر کوئی فعل انجام دیتا ہے تو خدا بھی اس کے عمل کو قبول کر کے اپنا عذاب اس سے دور کر دیتا ہے۔ صدقے کے بارے میں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، حدیث نمبر 25، پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ پروردگار کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ زبان کو قید میں رکھیں۔ زبان جہاں دنیا میں انسانی شخصیت کی آئینہ دار ہے، وہاں آخرت کی جزا یا سزا میں بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بہت سے اعمال کا دار و مدار اسی زبان پر ہے۔ اس لیے رسول گرامی زبان کو قابو میں رکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 26، جو شخص دنیا و آخرت کی سلامتی چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام پہنا کر قابو میں رکھے اور اسے بالکل آزاد نہ چھوڑے، مگر یہ کہ کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو۔ حکمت کا حصول، گناہ انسان کے جسم اور روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ گناہ کی سیاہی اس کے اندر موجود خزانوں کو پروان چڑھنے نہیں دیتی اور اسے مقصد سے دور کر دیتی ہے، جبکہ نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 27، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو تاکہ تمہارے دل حکمت سے لبریز ہو جائیں۔ 3 بہترین عمل، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ ایک نیک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دے۔ وہ ہر وقت اس کھوج میں لگا رہتا ہے کہ بہتر سے بہتر عمل کون سا ہے۔ یہ 3 بہترین عمل بیان کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 28، 3 چیزیں بہترین اعمال میں سے ہیں، نفس کے خلاف جہاد کرنا، خواہشات پر قابو پانا اور دنیا سے بے اعتنائی برتنا۔ بدترین اعمال،
جبکہ بدترین اعمال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حدیث نمبر 29، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتا دوں؟ شرک باللہ، والدین سے عاق ہونا اور جھوٹ بولنا۔ یتیم کی عزت، یتیم نوازی کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اسے صاحبان استطاعت کا ایک اہم وظیفہ قرار دیا گیا ہے۔ یتیم جب روتا ہے تو عرش لرز اٹھتا ہے اور یتیم کی آہ سب کو متاثر کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پروری کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 30، تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم باعزت طور پر پرورش پا رہا ہو۔ دل کی موت، انسانی زندگی میں کھانے پینے کا کردار صرف اتنا ہے کہ وہ جسمانی قوت حاصل کر کے زندگی کے امور کو انجام دے سکے، لیکن اگر زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا بنا لیا جائے تو نہ صرف انسانی شخصیت گر جاتی ہے بلکہ اس کے جسم کو بھی متاثر کرتی ہے، اور زیادہ کھانا پینا بیماریوں اور موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ خوبصورت تشبیہ کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 31، زیادہ کھا پی کر دل کو مردہ مت کرو، کیونکہ دل کھیتی کی مانند ہوتے ہیں، جسے اگر زیادہ پانی دیا جائے وہ فصل کو تباہ کر دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کسی چیز کے بارے میں اس کے خالق سے بہتر کون جان سکتا ہے، لہذا اس کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے وہی بیان کر سکتا ہے۔ دین اسلام کی خوبی یہ کہ قرآن آیات اور احادیث میں بڑے بڑے احکامات سے لے کر چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں بیان کی گئی ہیں۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، حدیث نمبر 32، کھانے کی ابتدا نمک سے کرو اور ختم بھی نمک پر کرو، کیونکہ ایسا کرنا 72 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن سے روگردانی، آج کا انسان بدعتوں اور فتنوں کا شکار ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل اور پریشانیوں میں گرفتار ہو رہا ہے۔ مختلف قسم کی انفرادی اور اجتماعی اخلاقی اور نفسیاتی بیماریاں عام ہو رہی ہیں، جس کی بنیادی وجہ آخری آسمانی کتاب قرآن سے روگردانی ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں آپ سے منقول ہے، حدیث نمبر 33، قرآن گمراہی سے ہدایت، نابینائی سے روشنائی، گناہوں سے چشم پوشی کا سبب، تاریکی سے نور، بدعتوں کو روشن کرنے والا، ہلاکت سے محفوظ رکھنے والا اور گمراہی میں راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ فتنوں کو بیان کرنے والا اور دنیا سے آخرت کی سعادت تک پہنچانے والا ہے۔ تمہارے دین کا کمال اسی میں ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن سے روگردان نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ جہنم میں گیا۔ گریہ و مناجات اور راز و نیاز انسان کی بہت سی بیماریوں کا علاج اور خدا کی نظر رحمت کا باعث ہے۔ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے، اور جب ایسا ہو تو خدا بھی اپنے اس بندے کو مایوس نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ جامع الاخبار میں یہ حدیث منقول ہے، حدیث نمبر 34، جب بھی کوئی مومن خوف خدا سے گریہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں یا سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ، اپنے کرتوتوں کی جزا میں کم ہنسو اور زیادہ رو۔ امید رحمت ہے، امید پر دنیا قائم ہے، امید اور آرزو نہ ہوتی تو زندگی کی خوبصورتی مان پڑ جاتی۔ اسی لیے ایک امیدوار انسان دنیا میں کامیاب نظر آتا ہے، ہر کام کو کامیابی کی امید پر شروع کرتا ہے، اور اگر ناکامی ہو بھی تو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امید کو رحمت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 35، امید میری امت کے لیے رحمت ہے، اگر امید نہ ہوتی تو نہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی اور نہ کوئی باغبان درخت کاش کرتا۔ خواہشات تابع قرآن و سنت، لیکن یہ امیدیں، آرزویں اور خواہشات اگر حدود سے باہر نکل جائیں تو انسان کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ ہوس اور زیادہ سے زیادہ کی خواہش مال و
آبرو اور اطمینان و سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے خواہشات کو حدود میں رکھنا چاہیے، اور وہ حدود کیا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 36، جب تک انسان اپنی خواہشات کو میری تعلیمات قرآن و سنت کے تابع نہ کر لے وہ مومن نہیں ہے۔ جھوٹ اور رزق کی کمی۔ جھوٹ جہاں بہت سی اجتماعی اور معاشرتی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، تفرقہ، کینہ، فساد وغیرہ جیسی بیماریاں پیدا کرتا ہے، وہاں انفرادی طور پر انسانی شخصیت کو پامال کرنے کے علاوہ اس کے رزق میں کمی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 37، جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ منافق کون؟ عبادات کے باطنی اثرات کو قبول کیے بغیر صرف ظواہر پر عمل کر کے کوئی انسان ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان نماز پڑھتا رہے اور برائیاں کرتا رہے، روزے رکھے لیکن خوف خدا پیدا نہ ہو، تو ایسے نماز اور روزے سے کیا حاصل؟ حدیث نمبر 38، 3 صفات جس میں پائی جاتی ہیں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور یہ سمجھتا رہے کہ وہ مسلمان ہے۔ نمبر 1، جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور نمبر 3، جب امانت سونپی جائے تو خیانت کرے۔ وفائے عہد۔ موجودہ معاشرے میں عہد شکنی ایک عام اور معمولی سی بات ہے، جبکہ دینی احکامات میں وفائے عہد ان اہم اور چیدہ مسائل میں شامل ہے جس کی پابندی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 39، جس کے عہد و پیمان کا بھروسہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ لباس شہرت۔ آج کی روزمرہ زندگی میں مادی مسابقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر ایک، خاص طور پر ہماری خواتین، یہ چاہتی ہیں کہ رہن سہن، رکھ رکھاؤ، لباس، گھریلو اشیاء میں وہ دوسروں سے آگے ہوں، وہ دکھا سکے کہ ان کا معیاری زندگی بلند ہے۔ قیمتی لباس پہن کر محافل میں شرکت کی جاتی ہے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ کوئی لباس شہرت پہنے اور اس پر فخر کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 40، جو انسان خاص لباس پہن کر فخر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے شعلوں میں گرفتار کرے گا، جو اسے اس وقت تک جلائیں گے جب تک زمین و آسمان باقی ہیں۔